بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کی ذات جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ آزمائش اور پریشانی کے مواقع پر ٹینشن لینے یا خوف یا وسوسوں کا شکار ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیجیے، نماز پڑھ کر دعا کیجیے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی یا گھبراہٹ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن پاک نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز اور دعا کی طرف متوجہ ہوں اور صبر کریں۔ سورہ بقرہ میں حکم ہے کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غم و کرب لاحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑا عظیم اور بردبار ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ اللہم اجعل وساوس قلبی، اے اللہ میرے دل کے وساوس کو، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ میرے دل کے وساوس کو اپنے خوف اور ذکر سے بدل دیجئے۔ واجعل ہمتی و ہوای فیما تحب و ترضی، اور میرے غم اور خواہشات کو ان اعمال میں بدل دیجئے جن میں آپ کی محبت اور رضا ہو۔ انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، اس کے دل میں وسوسے آتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے دل کے وساوس کو اپنے خوف اور ذکر سے بدل دیجئے۔ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اور اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، اور اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا رہے، اور ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔